حج کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ حاجی جب مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو اعمال حج کو وہ بحسن و خوبی انجام دینا چاہتا ہے، اعمال حج کو اچھی طرح ادا کرنا چاہتا ہے۔ نتیجے کے طور پر حج کے پہلے اور حج کے دوران وہ قدم بقدم مفتیان کرام اور معلمین سے ایک ایک حج کی تفاصیل معلوم کرتا ہے، اور وہ ہر بات پر تاکید کرتا ہے کہ حج کا کوئی رکن اس سے چھوٹ نہ جائے۔ لہذا وہ پوچھتا ہے کہ ہم نے پہلے طواف کر لیا، پہلے ہم نے کنکری مار لی، پہلے ہم نے جانور ذبح کر دیے، یہ تاخیر ہو گئی، وہ تاخیر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے بھی یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یہ عمل کر لیا، اس پر دم دینا ہے ہمیں، اس پر فدیہ دینا ہے، محظورات احرام کا ارتکاب ہو گیا؟ یہ اگر کسی بات پر دلالت کرتی ہے تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حاجی دوران حج اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین کا مراقبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو حج کے مقاصد میں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حاجی جس طرح حج کے دوران اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اسی طرح وہ بقیہ زندگی میں بھی اسی طرح وہ اللہ کے حکم کا پابند اپنے آپ کو کر لے۔ ہر عمل میں، نماز میں بھی اسے پوچھنا چاہیے کہ میں نے ایسا عمل کر لیا، جماعت سے نماز چھوٹ گئی فجر کی، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس پر کوئی وحید آئی ہے؟ زکوٰۃ مال کا نہیں دیتے، ہمارے پاس اتنے مقدار میں سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، بیلنس ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح حرام حلال کی تفاصیل ہمیں پوچھنی چاہیے۔ تو حج کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ مسلمان حج کرنے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہو جائے۔ صرف حج میں کافی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام امور میں، تجارت میں، زراعت میں، حکمران ہے تو حکمرانی میں، پولیس والا ہے تو پولیس کے امور میں، کاشتکار ہے تو کاشتکار کے امور میں، سی آئی ڈی والا ہے تو سی آئی ڈی کے امور میں، استاذ اور معلم ہے تو استاذ اور معلم کے کام میں اللہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ وہ پابندی کرے۔ صحافی ہے تو صحافت کے کام میں کوئی مخالفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہونی چاہیے، اس کے سارے اعمال اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی وہ مسلمان باعمل ہو۔ جس طرح حاجی پکا مسلمان تھا، حج کے بعد بھی پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں میری طرح حج کرو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ لہذا مسلمان کا چلنا پھرنا، سونا جگنا، کھانا پینا، لباس پوشاک سب کیا ہو؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی اور حکم کے مطابق ہو۔ کسی بات میں وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے، حرام چیزیں نہ کھائے، تمباکو اور سگریٹ نہ پیے، منشیات کا استعمال نہ کرے، اور بھی خراب چیزوں کو استعمال نہ کرے، نجاست اور گندگی نہ ہو، نماز ترک نہ کرے، کیونکہ نماز پڑھنا فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اور استطاعت کے بعد حج کرنا فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے۔